پہلی وحی حالت ہجرت میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. پہلی وحی حالت گھر در چھوڑ کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہیں رہا کرتے تھے. کیا اس پہلی حدیث میں ہجرت کا کوئی تذکرہ ہے؟ جی ہاں ہے. پہلی حدیث میں ہجرت کے دو تذکرے ہیں. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اور دوسرا تذکرہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس حدیث میں ہجرت کا تذکرہ ہے. خانہ میں جواب دیں ہے. بس یہی مناسبت ہے اس حدیث کو پہلے باب میں پہلی حدیث کے عنوان سے پیش کرنے کا. یہ اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آپ کے گھر میں نازل نہیں ہوئی. آپ پر پہلی وحی آپ کے گھر میں یا آپ کے شہر میں نازل نہیں ہوئی. پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ حالت ہجرت میں نازل ہوئی کہ آپ اپنے شہر میں نہیں تھے. یہ باب ثابت ہو گیا. آپ دیکھیں امام بخاری کی فقہ ان کے ترجمے میں کس قدر باریکی کے ساتھ میں موجود ہے اور کس قدر اہمیت کے ساتھ میں موجود ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کا پہلا جملہ ہٹایا ہے پہلی حدیث سے، وہ کیا ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. آپ بتائیں حالت ہجرت میں وحی کے نزول کو بیان کرنے میں کیا یہ جملہ اس حدیث میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تحصیل حاصل لازم آئے گی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہاں تو خود رسول جا رہے ہیں غار حرا میں. کون جا رہے تھے؟ رسول ہی جا رہے تھے. تو رسول کی ہجرت رسول کی طرف کیسے ممکن ہے؟ وہ ممکن نہیں. اس لیے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث سے اس جملے کو ہی ہٹا دیا تاکہ تحصیل حاصل لازم نہ آئے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہ جملہ نزول وحی سے متعلق منطبق ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ نے اس ضرورت کے پیش نظر پہلی حدیث سے یہ جملہ ہٹا دیا. بات واضح ہو گئی. یہ فقہ البخاری فی تراجمہ. اس قدر اہمیت کے ساتھ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے. آپ کے جو ابواب ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے علماء نے کام کیا ہے. اور جس نے آپ کے تراجم کو سمجھ لیا تو پھر آپ نے اس حدیث میں موجود امام بخاری رحمہ اللہ کے فہم کو سمجھ لیا. کیونکہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے جس حدیث سے جو مفہوم سمجھا آپ نے اسی کو باب کے عنوان سے پیش کیا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تفقہ ہے اور آپ کا وہ فہم ہے جو احادیث رسول سے آپ نے لیا اور ابواب کی شکل میں اس کو مرتب کر دیا. یہ جو آخری باب ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آخری باب ہے اور آخری حدیث ہے. انسان پوری زندگی جس پیمانے پر بھی گزارتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطمح نظر ہوتا ہے. کوئی کام کرتا ہے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس کی نگاہوں میں مقدم رہتا ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں تو پھر اس کا رزلٹ کس شکل میں آئے گا. میں یہ محنت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کس شکل میں برآمد ہوگا. یہ انسان کا وہ فطری اور طبعی تقاضا ہے کہ اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا. اس کے خلاف جانا فطرت کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی. ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ہر عمل کا رزلٹ کس شکل میں آئے گا؟ انسان کوئی برائی یا بھلائی کرتا ہے، کوئی عمل برپا کرتا ہے، اس کو ان اعمال کا، اس کے ان افعال کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ نتائج کس شکل میں برآمد ہوں گے؟ اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ ہر انسان کو اس کا انتظار رہتا ہے نا. اخیر میں سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر انسان کے اعمال اور اس کی زبان سے نکلنے والے اقوال، ان کی حیثیت کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کی اہمیت کو، ان کی ضرورت کو، ان کی افادیت کو اجاگر کر دیا کہ یہ ہے تمہاری پوری زندگی کا خلاصہ. یہ آخری باب اور آخری حدیث. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے.
امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے بھی پہلے ایک باب قائم کیا ہے. آپ عام طور پہ کسی بھی شخص سے معلوم کریں کہ ہمارے لیے سب سے مقدم چیز کیا ہے ہماری زندگی کے لیے، تو ہر شخص آپ کو یہی جواب دے گا کہ ایمان مقدم ہے، اعمال صالحہ اس کے بعد ہیں. بغیر ایمان کے عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اپنی زندگی کے لیے مقدم چیز بتانے میں کیا ہم عرض کرتے ہیں؟ ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کتاب الایمان سے بھی پہلے کتاب قائم کر دی، کتاب بدء الوحی، اور باب قائم کر دیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب الایمان سے پہلے یہ کتاب بدء الوحی کیوں قائم کیا آپ نے، یہ باب کیوں قائم کیا آپ نے ایمان سے پہلے؟ یہ دراصل اشارہ ہے اس طرف کہ جب تک کوئی انسان نزول وحی کے نظام کو تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. کس پر ایمان لائیں گے؟ زمین پہ، آسمان پر، ستاروں پر، سیاروں پر، کہکشاؤں پر، سورج پر، بہتے ہوئے دریاؤں پر، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں پر، کس پر ایمان لائیں گے؟ ایمان سے پہلے نزول وحی کا نظام دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ضروری ہے. جب تک انسان نزول وحی کو نہیں تسلیم کرتا، وحی کے نزول کو دل سے نہیں مانتا، اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. لہذا کتاب الایمان سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے نظام وحی پہلے تسلیم کرایا ہے. پہلے نظام وحی مانو، اس کے بعد پھر نبی جو بتائیں گے غیبی حقائق ان کا ماننا آسان بھی ہو جائے گا اور اس کو پورے یقین کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے والے بن جائیں گے. یہ چند باتیں میں نے ابتدائیہ اور اس کی تتمہ اور تکملہ سے متعلق عرض کر دیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آخری حدیث کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دوں اور اسی میں کچھ ایسی باتیں بھی اللہ مجھ سے کہلوا دے اور آپ کو سنوا دے، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق کرنے کی توفیق بخشے، جس سے ہماری اور آپ کی زندگی دونوں جہان میں کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکے. یہ جو آخری باب ہے اس میں اس بات کی وضاحت اور صراحت قرآنی استدلال کے ساتھ موجود ہے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کام کرتے ہیں اس کا وزن ہوگا، اس کو تولا جائے گا. کیسے تولا جائے گا؟ ترازو کس طرح کے ہوں گے؟ الموازین کس طرح کی ہوں گی؟ یعنی اس ایک آیت کے اتنے حصے میں ہی ہمارے لیے ایمان بالغیب کا نقطہ پوشیدہ ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی اس آیت کو پیش کر کے اس بات کے لیے استدلال کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہمارا عمل ہے، کل میدان محشر میں اس کے لیے ترازو قائم ہوگی اور انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. اب ہم اور آپ دنیا میں جو کام بھی کریں اس کے رزلٹ کا اگر انتظار ہے تو اس کی ایک شکل کیا ہے؟ وزن اعمال، اعمال کو تولا جائے گا. قرآن مجید میں متعدد آیات میں اعمال کے تولنے کا تذکرہ اور اس کے رزلٹ کا تذکرہ، اس کے نتیجے کا تذکرہ موجود ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وزن بتایا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وزن بتایا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ اس کا رزلٹ بتایا. قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کے تولے جانے اور کم یا زیادہ ہونے، بھاری یا ہلکے ہونے کو عنوان بنا کر دونوں طرح کے نتائج سے آگاہ کر دیا کہ اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کے ضمن میں اس حدیث سے جو مفہوم اخذ کیا اس کو ذکر کر دیا کہ قول ہی نہیں، انسان کا عمل ہی نہیں، بلکہ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے. اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا اور انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، جو اس کی باتیں ہوتی ہیں، جو اس کے اقوال ہوتے ہیں، ان کا بھی وزن کیا جائے گا.
جب قرآن و حدیث کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ ہمارا ہر عمل تولا جائے گا، ہماری ہر بات تولی جائے گی، ہمارے ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، ہماری ہر بات کا وزن کیا جائے گا، تو پھر ہمیں کسی بھی کام کو برپا کرنے سے پہلے، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ سوچ لینا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس ترازو میں اس عمل کی حیثیت کیا بننی ہے۔ کوئی بات کہنی ہے، پہلے سوچو کیا کہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کا وزن ہوگا، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس ترازو میں اس کی حیثیت کیا ہوگی، یہ ہمارے نیک پلڑے کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا یا برائیوں کے پلڑے کو بھاری کیا کرے گا۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے، ہر نیک بات، نیک عمل کو کرنے سے پہلے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس یقین کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ کام سے پہلے کام کا وزن، بات سے پہلے بات کا وزن، یہ اگر ذہن میں رہا تو ہماری اور آپ کی زندگی انشاءاللہ صحیح خطوط پر چلے گی۔ اور جن لوگوں نے تصور کھو دیا، جن کے ہاں اس تصور کا فقدان ہے، کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے برپا کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ، چاہے اس سے کسی کی عزت خاک میں مل جائے، چاہے اس سے کسی کی غیبت ہو جائے، چاہے ان الفاظ سے کسی پر اتہام اور الزام لگ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی الفاظ انسان کی تباہی اور اس کی بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ زندگی کے یہی اعمال اس انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے برپا کرنے والے عمل کو اور زبان سے برپا کرنے والے کسی بھی قول کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس کو انجام دینے والے بن جائیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں، یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے، اس کے جو احساسات ہیں، اس کے جو اپنے تصورات ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی کڑی نگاہ رکھنی ہے ہمیں اور آپ کو۔ وہ عمل ہو یا قول، ان دونوں کو تولا جائے گا، میزان قائم ہوگی۔ اور اللہ کا فرمان، امام بخاری علیہ الرحمہ نے قرآن کی اس آیت کو یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ قرآن میں بھی اس مضمون کو دیکھو۔ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اپنے ہر عمل کو اور اپنے ہر قول کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا ہر عمل ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا بنے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والے بنے۔ یہی کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری حدیث نقل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی جو آپ کا اس میں صفت ہے وہ پہلے ذکر کیا ہے، وہ ہے الرحمن۔ اللہ کے متعدد جو صفاتی نام ہیں اس میں سے ایک اس میں صفت پہلے کیا آیا ہے، الرحمن۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، یعنی اس حدیث میں اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے پہلا جو اس میں صفت آیا ہے وہ کیا ہے، الرحمن۔ اور جو آخری اس میں صفت ہے وہ کیا ہے، العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس حدیث میں اللہ کے جو دو صفاتی نام، ایک بالکل ابتدا میں الرحمن اور جو بالکل اخیر میں آیا ہے العظیم، اس حدیث میں مذکور ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جس طرح قرآنی آیات میں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مفسرین نے اور شارحین حدیث نے نکات ذکر کیے ہیں، ان میں سے شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو امام بخاری رحمہ اللہ بالکل اخیر میں لائے ہیں، اور چونکہ میں ابھی شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کے مزار پہ حاضری دے کے ان کو سلام پیش کر کے آیا ہوں،
قاہرہ میں وہ آرام فرما ہیں. سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مزار مبارک ہے اسی احاطے میں شیخ الاسلام زکریا الانصاری آرام فرما ہے. اہل علم ان کے نام سے ناواقف نہیں ہو سکتے، اتنے عظیم محدث گزرے ہیں. اور وہیں سے کچھ اور آگے بڑھیں گے تو صحیح بخاری کی سب سے عظیم اور سب سے مقدم شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی نور اللہ مرقدہ آرام فرما ہیں. وہاں بھی جا کے سلام پیش کرتے ہیں. تھوڑا سا آگے آپ بڑھیں گے قاہرہ مصر میں تو جہاں امام شافعی علیہ رحمہ آرام فرما ہیں انہی کے برابر میں شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کا مزار مبارک ہے. تو جب ان بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں تو ان کے جو علمی کارنامے ہیں وہ بھی یاد آتے ہیں. تو چونکہ میں ابھی 23 تاریخ کو آیا وہاں سے ان کی خدمت میں سلام پیش کر کے میرا جی چاہتا ہے کہ شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کی جو توجیہ ہے وہ میں آپ کو سنا دوں. بہت سارے اقوال ہیں. شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا. ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید بھی بہت زیادہ ہو اور اپنی کرتوتوں کے نتیجے میں ملنے والے عذاب کا ڈر بھی بہت زیادہ ہو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف بھی ہو، طمع بھی ہو، امید بھی ہو تو خوف اور امید ان کے درمیان کا نام کیا ہے؟ ایمان. الرحمن جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو کتنی امیدیں ان کے رحم سے وابستہ ہو جائیں گی. اللہ اکبر. رحیم اور رحمان اس کے درمیان مفسرین نے جو فرق لکھا ہے وہ آپ کے علم میں ضرور ہوگا. رحمان جس کا رحم اتنا عام ہو کہ وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کا نام لیتے ہیں، اور وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کا نام نہیں لیتے. وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کی وحدانیت کے قائل ہیں، اور وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ سب کو عطا کرتے ہیں. الرحمن. ہاں آخرت میں ان کا رحم ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، ہمارے صالحہ برپا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ الرحمن ہے دنیا کے لحاظ سے، ان کی رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی رحمت سب کے لیے عام ہے. الرحیم مخصوص بندوں کے لیے ان کا رحم ہوگا. تو رحمان میں تو امیدیں ہی امیدیں ہیں، رحمتوں کے پانے کی، رحمتوں کے ملنے کی امیدیں ہیں. الرحمن میں امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں ذات الہی سے. شیخ زکریا الانصاری فرماتے ہیں کہ العظیم میں جو ہیبت ہے، العظیم لفظ میں جو ہیبت ہے اس سے دل لرز اٹھتے ہیں. یہی تو ایمان ہے. امیدیں اتنی، ہیبت اس قدر. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے آخر میں اس حدیث کو ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو جہاں قول و عمل میں محتاط رہنے کی ترغیب دی ہے وہیں یہ فلسفہ بھی سمجھا دیا کہ نہ اتنے امیدوار بن جانا کہ نیک اعمال کو ہی ترک کر بیٹھو، اور نہ اتنے نا امید ہو جانا ڈر کی وجہ سے کہ پھر مایوسی کے شکار ہو جاؤ. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مایوسی تو کفر ہے. لا تقنطوا کا حکم اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں دیا ہے. تو نہ اتنی امید کی اعمال چھوڑ بیٹھو، نہ اتنی مایوسی اور نہ اتنا ڈر کہ تم مایوسی کا شکار ہو جاؤ. اس کے درمیان میں رہو. امیدیں بھی ان کی ذات سے وابستہ رکھو کہ وہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک ضرور عطا کریں گے، اور ڈرتے بھی رہو کیونکہ قرآن مجید میں انسانوں کی بدعمالیوں کی جو نتائج مذکور ہیں وہ بڑے ہیبت ناک ہیں. دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے. الرحمن امیدیں ہی امیدیں، العظیم ہیبت ہی ہیبت، ڈر ہی ڈر، اس کے درمیان کا نام ایمان ہے. یہ شیخ زکریا الانصاری رحمہ اللہ نے توجیہ کی ہے اس حدیث کو بالکل اخیر میں لانے میں. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ ہم اور آپ بلکہ ہر صاحب ایمان کے ذہن میں رہنا ضروری ہے. یہ طلبہ ہی کے لیے نہیں، ہمارے بہت سارے احباب جن کا تعلق درسگاہوں سے نہیں ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ ہمارے عزیز طلبہ تو روزانہ درسگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، اور جو ہمارے احباب شہر سے
مضافات سے، نواحی علاقے سے آئے ہیں، یہ آج ان کے لیے بھی کلاس لگی ہے کہ آؤ کم از کم سال میں ایک مرتبہ درس حدیث میں شامل ہو کر کم از کم ایک حدیث ہی سیکھ اور سمجھ کر اٹھو اور اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کرو۔ بہت آسان مضمون ہے اس کا اور بہت عام فہم ہے مفہوم اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کا اس میں صفت کیا آیا؟ رحمان۔ رحمان کو یہ دو کلمے بہت پسند ہیں۔ شارحین حدیث نے اس کے تناظر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کلمے تو ہیں ہی اللہ کو پسند، جو شخص اپنی زندگی میں ان دونوں کلموں کے پڑھنے کی کثرت شامل کر لے تو ان دونوں کلموں کی برکت سے پڑھنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ دو کلمے تو ہیں ہی محبوب، ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ تمنا میری بھی ہے اور خواہش آپ کی بھی کہ ہم سب اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل ہو جائیں۔ یہ تمنا دلوں کی گہرائیوں میں کروٹیں لے رہی ہے نا۔ نسخہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ آئیے ہم سب مل جل کر یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ آج سے ان دونوں کلموں کو اپنی معمولاتی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ جو ان کو پڑھے گا وہ پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب وہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور وہ دونوں کلمے اتنے اہم ہیں کہ ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے بڑے مشکل کلمے ہوں، بڑے بھاری کلمے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے زباں پہ بہت ہلکے ہیں، بہت ہلکے۔ وہ عربی ہو یا عجمی، وہ عالم ہو یا غیر عالم، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ مالدار ہو یا غریب، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، جوان بوڑھا بچہ، ہر ایک کی زبان پر بڑی آسانی کے ساتھ یہ دونوں کلمے جاری ہو جائیں گے۔ بعض جملے بڑے مشکل ہوتے ہیں نا، قرآن مجید کی آیات بعض مرتبہ اساتذہ کو، طلباء کو پڑھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ذکر کیے بغیر آپ کے علم میں سب کچھ ہے۔ لیکن یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے بڑی آسانی سے پڑھ لے گا، کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آئے گی۔ خفیفتان علی اللسان، آپ ایک عام آدمی سے کہلوائیے کطی السجل للکتب، تو شاید پہلی مرتبہ میں نہیں کہہ پائے گا، قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے یہ، ہے نا، عام انسان۔ لیکن یہ دو کلمے اتنے آسان ہیں، آپ کسی سے بھی کہلوائیں جس نے زندگی میں کبھی عربی زبان نہ بولی ہو، اس کو اذکار یاد نہ ہو، آپ یہ دونوں کلمے اس سے کہلوائیں تو انشاءاللہ اس کی زبان ان دونوں کلموں کو کہہ دے گی۔ اور کیوں نہیں کہے گی جب صادق الامین نے ان دونوں کلموں کو خفیفتان علی اللسان قرار دے دیا تو ہر انسان کی زبان پہ یہ جاری ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تصور میں بات آ سکتی تھی کہ جب زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں تو کل قیامت کے دن کیا کام آئیں گی ہلکے پھلکے کلمے جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام، ان سے بہتر کسی کا کلام ہے ہی نہیں۔ جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے، تو آپ دیکھیں کس قدر مقفع اور مسجع عبارت ہے۔ مقفع مسجع عبارت کہیں کہیں ناپسند بھی ہوتی ہے، جہاں بہت زیادہ تکلف کیا جائے،
لیکن جہاں سلاست ہو، بلا کی بلاغت جن کے کلام میں موجود ہو، وہاں تکلف